بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سگی بھانجی یتیم تھی اور بہت نیک تھی۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے سے شادی کروا دی اس کی۔ شادی کی رات بیٹے نے طلاق دے دی اور میں نے غصے میں آ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور پھر چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی۔ اس نے بھی شادی کی رات طلاق دے دی، اس کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ تیسرے بیٹے سے شادی کروا دی اور شادی کی رات بیٹے کی جگہ میں خود وہاں چلی گئی۔ تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بھانجی تو آج میرے بڑے بیٹے کی شادی تھی اور میں بہت خوش تھی کیونکہ بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ ہر ماں کی طرح میرے دل میں بھی اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کا بہت ہی ارمان تھا اور سالوں کے انتظار کے بعد آج یہ ارمان پورا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے حسن کی شادی اپنی بھانجی ایمن سے کروائی۔ ایمن میری بہت ہی پیاری اور نیک بھانجی تھی جو بہت کم عمری میں یتیم ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد میری بہن بھی اسے چھوڑ کر خالق کے حقیقی سے جا ملی اور ایمن بالکل تنہا رہ گئی۔ ایمن کی پیدائش سے لے کر اس کی ماں کے انتقال تک میں پردیس میں مقیم تھی اور جب اپنی بہن کے انتقال پر میں پاکستان آئی تو میں ایمن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی پھپھو اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ ایمن میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ ویسے بھی ایمن ان سے مانوس تھی، مجھے تو وہ اچھے سے پہچانتی تک نہیں تھی۔ گزرے کچھ سالوں میں میرا اپنی بہن سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں پردیس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ خدا نے مجھے 3 بیٹوں سے نواز دیا تھا اور اس بات کا احساس مجھے اپنی بہن کے انتقال پر ہوا کہ میں اپنے رشتوں سے کتنی دور ہو گئی تھی۔ اپنی بہن کے انتقال کے بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ میں جب بھی ایمن سے ملنے کے لیے جاتی تو اس کی پھپھو ہم دونوں کے بیچ اس طرح سے بیٹھی رہتی کہ میں ایمن سے کوئی بات ہی نہ کر پاتی۔ مجھے ایمن کی پھپھو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، نہ جانے انہیں مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ میں ایمن کو جب بھی اپنے گھر لا کر رکھنے کی بات کرتی تو ایمن کی پھپھو صاف منع کر دیتی۔ مجھے ایمن میں اپنی بہن کا عکس نظر آتا تھا اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے اپنی بہو بنا لیا تاکہ باقی زندگی وہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ ایمن دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی، وہ بہت ہی خاموش مزاج تھی، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں کی طرح شوخ و چنچل تھی۔ ایمن گھرداری میں بہت ہی طاقت تھی۔ جب میں اس کا رشتہ لے کر اس کی پھپھو کے گھر گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کی پھپھو پر بہت غصہ تھا اور اسی لیے میرا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جتنا رشتہ ان کا ایمن سے ہے میرا بھی اتنا ہی ہے۔ وہ ساری زندگی مجھے اور اس کو دور کرتی آئی ہیں، لیکن اب ان کی ایک نہیں چلے گی۔ میرے بار بار کے اصرار اور جھگڑا کرنے پر یہ رشتہ طے پا گیا۔ میں نے ایمن کی پھپھو کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس کو میرے گھر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن انہیں نہ جانے اس رشتے سے کیا تکلیف تھی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح لیکن یہ رشتہ ہو گیا تھا اور اب ایمن میرے گھر دلہن بن کر آ گئی تھی۔ میں نے اسے خود اپنے بڑے بیٹے حسن کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں نے حسن کا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا اور سارا جہیز بھی خود ہی خریدا تھا۔ ایمن کی پھپھو سے ایک تنکا بھی نہیں لیا تھا۔ میرا بیٹا بھی بہت ہی نیک اور تابع دار تھا۔ اس نے میری مرضی سے ایمن سے شادی کر لی تھی۔ شادی کی رسموں اور کام کاج سے میں اس قدر تھک چکی تھی کہ ایمن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دلہن بنی بالکل میری بہن کی طرح بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور یہی سوچتے ہوئے میں سکون سے آنکھیں موند کر اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جب ہی میرا بیٹا حسن میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ایمن کو طلاق دے دی ہے اور وہ ایمن کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈال دیا ہو۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پوری طرح سے سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں حسن سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری شادی کو 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اور تم کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسن سنجیدگی سے کہنے لگا کہ اماں، میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں میں اسے طلاق دے آیا ہوں اور اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے حسن کا گریبان پکڑ کر اسے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ حسن نظریں جھکائے کھڑا تھا اور میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ حسن نے ایمن کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن حسن نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میرا وہ بیٹا جس کی فرما برداری پر مجھے بہت ناز تھا، اس نے آج میرے منہ پر کالک ٹھوک دی تھی۔ حسن کی بات سن کر میں اس قدر طیش میں آ گئی کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا کہ میری یتیم بھانجی، جسے میں بہت ہی ارمانوں سے بہو بنا کر اپنے گھر لائی تھی، میرے بیٹے نے اسے اجاڑ کر رکھ دیا۔ اگر حسن ایمن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ بات وہ مجھے پہلے بھی بتا سکتا تھا۔ اس نے تو مجھے ایمن سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بیٹے میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں ابھی تک ایمن کے کمرے میں نہیں گئی تھی، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر پاتی۔ میرا بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے بیٹے نواز کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ اگر وہ میری زندگی چاہتا ہے تو ایمن سے نکاح کر لے، میں ایک یتیم لڑکی کی آہ نہیں لینا چاہتی۔ حسن نے تو نہ جانے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میں نواز سے اس کا نکاح کروا کر حسن کی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت دیکھتے ہوئے نواز نے ایمن سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلی صبح جب میں ایمن کے کمرے میں گئی تو اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پوری رات روتی رہی ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ایمن کے آگے جھوڑے اور اسے حسن کی طرف سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگی، خالہ آپ نے حسن کو گھر سے کیوں نکالا؟ حسن آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں اسے واپس اس کی پھپھو کے گھر نہیں بھیجنا چاہتی۔ میں نے اس کا اور نواز کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کیوں نواز کو زبردستی مجبور کر رہی ہیں؟ میں نے ایمن کو یقین دلایا کہ نواز اس کے ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خاموش ہو گئی اور میرے کہنے پر اسی شام ایمن نے نواز کے ساتھ نکاح کر لیا۔ 2 ہی دنوں میں وہ میرے دوسرے بیٹے کی بیوی بن چکی تھی۔ حسن کو گھر سے نکال کر میں بہت دکھی تھی، لیکن جو کچھ حسن نے کیا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اگر اسے ایمن سے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ مجھے یہ بات پہلے ہی بتا سکتا تھا، یوں مجھے میری بھانجی کی نظروں میں نہ گراتا۔ ایمن ایک دفعہ پھر دلہن بنی بیٹھی تھی اور نواز اس کے پاس کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے عدنان کے کمرے میں چلی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ عدنان نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، اماں آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں عدنان کے کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے تینوں بیٹے جوان تھے اور مجھ بڑھیا کا سہارا تھے۔ میرے بیٹے ہمیشہ سے بہت فرما بردار تھے، لیکن نہ جانے کس کی نسل لگ گئی تھی جو حسن یوں میرے فیصلے کے خلاف چلا گیا۔ عدنان مجھے تسلیاں دے رہا تھا جب نواز میرے پاس آیا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ایمن کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے سولی پر لٹکا دیا ہو۔ میرا پورا وجود سلگ اٹھا تھا۔ بے یقینی سے میں اپنے دوسرے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی کہ میں نواز کا گریبان پکڑ کر اس سے کچھ پوچھ پاتی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔
میں جیسے ہی کھڑی ہوئی تو چکرا کر گر پڑی۔ نواز مجھے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری مرحوم بہن کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں نواز سے پوچھا کہ اس نے بھی کیوں حسن کی طرح مجھے رسوا کر دیا؟ آخر ایسی کیا کمی ہے امن میں جو تم دونوں بھائیوں نے کچھ گھنٹوں کی دلہن کو شادی کی رات ہی طلاق کا تحفہ تھما دیا؟ میری بات سن کر بھی حسن کچھ نہ بولا اور خاموش رہا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے اسے بھی گھر سے جانے کو کہہ دیا اور وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میری غلطی تھی جو میں نے ان دونوں بیٹوں پر حد سے زیادہ اعتبار کیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ دونوں میرے کہنے پر شادی کر کے اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن ان دونوں نے ہی مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میں نے اسی وقت عدنان سے کہا کہ وہ ایمن کو اپنی نکاح میں لے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ ایمن کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سن کر عدنان کہنے لگا، اماں پہلے یہ جاننے کی کوشش تو کر لیں کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے ایمن کو کیوں چھوڑا ہے۔ میں نے غصے بھری نظر عدنان پر ڈالی اور اسے کہا کہ اگر تمہیں بھی اپنے بھائیوں کی طرح میرے حکم کے خلاف جانا ہے تو تم ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میری پھول جیسی معصوم سی بھانجی کو تم لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ آخر اس نے بے ضرر لڑکی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو دونوں نے ہی طلاق کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا؟ ایمن کی پھپھو تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے نے ان کی بھتیجی کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میں ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ عدنان نے میری حالت دیکھتے ہوئے حامی بھر لی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت خدشات مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے عدنان سے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت ایمن سے نکاح کرے، میں اب اگلے دن کا انتظار نہیں کر سکتی، اور عدنان فوراً نکاح خواہ کو لے کر آ گیا۔ میں بہت ہی ہمت کر کے ایمن کے کمرے میں گئی تو وہ دونوں پیروں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بتایا کہ میں اس کا اور عدنان کا نکاح کروا رہی ہوں۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اس کی نظروں میں جو کچھ مجھے نظر آیا، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بربادی کے ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اسے نکاح کے لیے تیار کر دیا اور ان دونوں کا نکاح اسی رات ہو گیا۔ جس رات ایمن کا نکاح نواز سے ہوا تھا، ایمن کمرے میں ہی موجود تھی اور میں اسے یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی آئی تھی کہ میں عدنان کو بھیجتی ہوں۔ میں نے عدنان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ ایمن کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا۔ میری بات سن کر عدنان نے خاموشی اختیار کی۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں عدنان بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح میری عزت کو مٹی میں نہ ملا دے۔ کچھ سوچ کر میں نے عدنان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں ایمن کے پاس سے ہو کر آتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو میرے دونوں بیٹوں نے ہی ایمن کو فوراً طلاق دے دی۔ میں نے ایمن کی محبت میں اپنے دونوں ہی بیٹوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے انہیں قصوروار مان لیا تھا۔ عدنان کی جگہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ایمن گھونگھٹ نکالے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی معصوم سی بھانجی پر ترس آنے لگا جو تیسری بار دلہن بنی بیٹھی تھی، اور میں آہستہ سے اس کے بستر کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس بیٹھتی اس نے مجھے رک جانے کو کہا۔ وہ مجھے عدنان سمجھ رہی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عدنان میرے قریب آنے سے پہلے میرا سچ جان لیجئے۔ یہ سچ مجھے آپ کو شادی سے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ میں شادی سے پہلے آپ کو یہ بات بتا پاتی۔ چھوٹی خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور اسی لیے میں کبھی یہ بات انہیں بتا نہیں سکی، اور خالہ نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں حسن اور نواز کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ان دونوں کو اپنا سچ پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں آپ سے بھی کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میں قدرتی طور پر ایک ایسے جنس کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں جسے ہمارا معاشرہ کسی صورت قبول نہیں کرتا، اسی لیے پھپھو نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں یہ حقیقت کسی کو بھی نہ بتاؤں، یہاں تک کہ خالہ کو بھی نہیں۔ پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کبھی کسی کو پتہ چلے کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق انسان کی تیسری نسل سے ہے جسے ہمیشہ دھتکار دیا جاتا ہے۔
میری پیدائش کے بعد جب یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ چلی تو میرے باپ کو یہی صدمہ لگ گیا اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بیمار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ ابا کے انتقال کے بعد نہ جانے یہ بات کیسے ان لوگوں تک پہنچ گئی جو لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، اور ان کے گروہ کا سردار ہمارے گھر آ گیا اور اماں سے مجھے مانگنے لگا۔ اماں نے انہیں دھکے دے کر گھر سے بھگا دیا، لیکن اماں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ وہ لوگ کسی بھی طرح کسی بھی دن مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اسی لیے اماں نے مجھے لڑکی بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے گھر میں چھپا کر رکھ سکیں۔ خالہ جان اس وقت پردیس میں مقیم تھی، اس لیے اماں نے انہیں یہ بھی سچ نہ بتایا۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے حوالے سے باتیں بنائیں۔ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اماں نے مجھے کبھی اسکول نہ بھیجا۔ وہ مجھے خود سے چمٹا کر رکھتی ہوں۔ جب اچانک بیماری میں اماں کا انتقال ہوا تو پھپھو مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ میری حقیقت سے واقف تھیں اور وہ بھی اماں کی طرح مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھیں۔ پھپھو بے اولاد تھیں اور مجھے انہوں نے اپنی اولاد کی جگہ رکھا۔ انہوں نے مجھے سختی سے سمجھایا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ جب خالہ ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آئی تو یہی سوچ کر پھپھو نے انکار کر دیا، لیکن خالہ کی بار بار اصرار نے پھپھو کو پریشان کر دیا۔ پھپھو نے فیصلہ کیا کہ وہ خالوں کو سب کچھ سچ بتا دیں گی، لیکن اسی دن پھپھو کو پتہ چلا کہ انہیں آخری سٹیج کا کینسر ہے۔ یہ سوچ کر پھپھو کی جان نکل گئی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ پھپھو کو ڈر تھا کہ میں کسی گروہ کے ہاتھ نہ لگ جاؤں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ حسن سے کر دیا اور مجھے اس بات کے لیے پابند کیا کہ میں یہ بات خالہ سے پہلے اپنے شوہر کو بھی نہ بتاؤں۔ ان کو لگا تھا کہ میرا سچ جاننے کے بعد خالہ مجھے کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گی اور شاید مجھے قبول بھی نہیں کریں گی، تو ایسے میں پھر کہاں جاؤں گی۔ قدرت نے مجھے جس وضع پر پیدا کیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن معاشرہ ہم جیسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسی لیے میری پھپھو نے مجھے ساری زندگی 7 پردوں میں چھپا کر رکھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ ایمن، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو اور میں تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ قدرت نے مجھے جس وضع پر پیدا کیا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن معاشرہ ہم جیسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اس لیے میری پھپھو نے مجھے ساری زندگی 7 پردوں میں چھپا کر رکھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ ایمن، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو اور میں تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، لیکن ان کے پاس اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، اسی لیے انہیں میرے حوالے سے اتنا مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ جب نکاح کے بعد حسن کمرے میں آئے تو میں نے انہیں اپنا سچ بتا کر ان سے التجا کی تھی کہ وہ مجھے اس گھر میں کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، لیکن بے سہارا نہ کریں۔ لیکن حسن نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ساری دنیا کرتی ہے۔ بس حسن نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ یہ بات خالہ کو نہ بتائی، اور یوں خالہ نے میرا نکاح نواز سے کر دیا، لیکن نواز نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور پھر اب مجھے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ میرا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ خدا نے مجھے عام لوگوں جیسا نہیں بنایا، اور میری ماں نے مجھے انسان نما بھیڑیوں سے بچانے کے لیے لڑکی کا روپ دے دیا۔ حسن اور نواز کی طرح میں آپ پر فیصلہ چھوڑتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، لیکن خالہ کو یہ حقیقت نہ بتائیے گا۔ وہ میری صورت میں ہمیشہ اپنی بہن کا عکس ڈھونڈتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری حقیقت جان کر انہیں تکلیف پہنچے۔ اس دنیا میں پھپھو کے بعد مجھے صرف خالہ کا سہارا ہے، اور میں کسی بھی صورت میں خالہ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہی التجا کروں گی کہ میرا یہ سچ کبھی خالہ کو نہ بتائیے گا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ مجھ پر ہونے والے انکشافات نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میں تو ایمن کو اپنی بھانجی سمجھ کر اپنی بہو بنا کر لائی تھی، لیکن ایمن کی اصل شناخت تو کچھ اور ہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا، زیادہ بات نہ کرنا، اور اس کی پھپھو کا ہمیشہ ہمارے درمیان بیٹھے رہنا مجھے آج سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ اس پھپھو کو غلط سمجھتی رہی، لیکن انہوں نے تو ایمن کو دنیا سے پوری طرح بچا کر رکھا ہوا تھا۔
ایمن کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنا سچ عدنان کو نہیں بلکہ مجھے بتایا تھا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے گھونگھٹ ہٹا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایمن کا سچ میرے لیے بہت زیادہ اذیتناک تھا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات یہ تھی کہ میں اتنے سالوں تک اس کے دکھ سے بے خبر رہی۔ میرے گلے لگ کر ایمن بھی رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی بہت ہی خوفزدہ زندگی گزاری تھی۔ اس کی پھپھو نے اسے بہت ہی سختی سے اپنا سچ بتانے کے لیے منع کیا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ حسن اور نواز کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے تو اس کے کہنے پر اس کی سچائی میرے آگے بیان نہیں کی۔ میں نے امن کو یقین دلایا کہ میں اسے بالکل اسی طرح رکھوں گی جیسے اس کی پھپھو نے آج تک رکھا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ایمن جیسے لوگوں کا علاج موجود ہے، اس لیے میں نے ایمن سے وعدہ کیا کہ میں اس کا پوری طرح علاج کروا کر اسے دوسرے لوگوں کی طرح ایک نارمل زندگی کی طرف لے کر آؤں گی۔ اس کے کہنے پر میں نے حسن اور نواز کو معاف کر دیا اور ان کی واپسی کے دروازے کھول دیے۔ میں نے ایمن کی پھپھو سے بھی معافی مانگ لی، کیونکہ میں انہیں ساری زندگی برا سمجھتی رہی تھی، جبکہ وہ تو بہت اچھی تھیں۔ میں نے خود عدنان کو ایمن کا سچ بتا دیا، اور عدنان اس بات کے لیے راضی تھا کہ وہ ایمن کا علاج کروا کر اسے پوری طرح اپنا لے گا۔ برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے تحت ایمن کا علاج جاری ہے، اور کچھ سرجریز کے بعد وہ مکمل عورت بن جائے گی۔ میرے چھوٹے بیٹے عدنان نے اسے پورے دل سے اپنا کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایمن جیسے لوگوں کو ہم لوگوں کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں دھتکار دیتے ہیں اور انہیں ناکارہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایمن جیسے لوگ بہت ہی باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اگر آپ گرد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کی عزت کرنا شروع کیجیے، کیونکہ وہ خدا کی تخلیق ہیں اور آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کی توہین کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میرے ساتھ رہو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔